الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن مجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صلوا على محمد. قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 33ویں اور 34ویں آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اس کے ذیل میں مجالس کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کے عشرہ مجالس کی چوتھی مجلس ہے اور 3 محرم الحرام ہے، کیونکہ یہاں پر 29 ذی الحجہ سے مجالس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور فرش اضاء بچ جاتی ہے، لہذا قرآن میں خداوند عالم اپنے ان بندوں کا ذکر کر رہا ہے جسے اس نے کائنات میں منتخب کیا ہے۔ سب سے پہلا نام اس نے جناب آدم کا لیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، یقیناً بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا، ونوحا اور نوح کو چن لیا، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ابراہیم کی آل کو بھی چنا ہے اور عمران کی آل کو بھی چنا ہے، ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ جو انتخاب ہے یہ صرف کسی ایک شہر میں نہیں کیا گیا، کسی ایک ملک میں نہیں کیا گیا۔ ہمارے کیا جو حکومتوں کے انتخابات ہوتے ہیں، شہروں کے انتخاب الگ، ملک گیر انتخاب الگ، لیکن یہ انتخاب نہ کسی ایک شہر میں ہے نہ کسی ایک ملک میں ہے، بلکہ روئے زمین کا بھی انتخاب نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے زمین پر چن لیا، نہیں، یہاں پر عرض نہیں ہے بلکہ علی العالمین ہے۔ پوری کائنات، تمام عالمین میں اللہ نے یہ انتخاب کیا ہے، اور جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے وہ کتنے عظیم شخصیتیں ہوں گی، وہ کتنی بزرگ شخصیتیں ہوں گی، اس کا اندازہ آپ قرآن مجید کے ان واقعات سے لگا لیں جس کا بھی ذکر قبل کی مجلسوں میں ہو چکا ہے کہ آدم ابھی عالم وجود میں نہیں آئے ہیں۔ آدم کا صرف مٹی سے ایک جسم، ایک پتلا تیار ہوا ہے، ابھی آدم بے روح کے ہیں۔ کائنات میں اعلان کر دیا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ اہتمام ہے آدم کی خلقت کا کہ ملائکہ کو پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم جسے خلق کر رہے ہیں یہ میرا نائب ہوگا، یہ زمین پر خلیفہ ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب تمام ملائکہ کو
مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جب میں اپنی روح جسد آدم میں ڈالوں سب کے سب سجدے میں چلے جانا. تو آدم کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، آدم ابو البشر ہیں. آدم کا انتخاب قدرت نے کیا ہے. اب عزیزوں، عظمت جناب آدم آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی. یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے قرآن کی تعلیم. آدم کو روشناس اللہ خود کروا رہا ہے، جس نے خلق کیا ہے، جس نے چنا ہے. لیکن ہم آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اسکولوں میں، کالجز میں بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہ بات بھی آپ کے پیش نظر ہے. دنیاوی تعلیم جو دی جا رہی ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اس کا معیار کیا ہے؟ قیاس ہے، اندازہ ہے، تخمینہ ہے، یقین نہیں ہے، کیونکہ جانتے ہی نہیں ہیں. انسان کو مختصر سا علم دیا گیا ہے. اگر نبی سے واسطہ رہے گا، اگر اللہ کے منتخب بندوں سے واسطہ رہے گا تو علم صحیح آئے گا. اور اگر اللہ کے بندوں کو چھوڑ کر علم حاصل کیا جائے گا تو علم ناقص ہوگا. میں دلیل آپ کے سامنے دے رہا ہوں. آج جو تھیوری پڑھائی جا رہی ہے انسانیت کے سلسلے میں، وہ کیا تھیوری ہے؟ تمام نوجوان بچے پڑھتے ہیں، ان کے پیش نظر وہ چیپٹرز ہیں. انسان پہلے کیا تھا، بعد میں وہ کیا بنا. ذہن عالی آپ کے پہنچ گئے ہوں گے وہاں تک. یعنی انسان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھے. براؤن کی تھیوری جو آج کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے، وہ یہی پڑھائی جا رہی ہے کہ انسان پہلے بندر تھے. آہستہ آہستہ وہ انسانی صورت میں آئے اور ترقی کی. تو یہ اس ناقص علم کی دین ہے جسے آج ہمارے بچے، نوجوان پڑھ رہے ہیں. لیکن حقیقی علم جو ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. حقیقی علم جو ہے وہ انبیاء اور مرسلین کے ذریعے سے آیا. حقیقی علم جو ہے وہ ائمہ کے ذریعے سے آیا. جس کو اللہ منتخب کر رہا ہو، جس کے آگے ملائکہ سربہ سجود ہو رہے ہوں، کیا وہ معاذ اللہ انسان کی ابتدا بندر سے ہوئی؟ ہمیں اپنے مذہب کی تاریخی کتابوں میں اور مذہبی کتابوں میں یہ نہیں ملتا. یہ دنیاوی تعلیم دینے والے، یہ دنیاوی لیکچرز دینے والے، یہ دنیاوی تعلیم دینے والے جو اسکالرز ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کی تھیوری ہے. اسلام کی تھیوری نہیں ہے. اسلام کی تھیوری تو اشرف المخلوقات انسان ہے. تمام مخلوقات سے افضل، جمادات سے افضل، نباتات سے افضل، حیوانات سے افضل، یہاں تک کہ ملائکہ سے افضل انسان ہے. اس لیے کہ ملائکہ میں خواہشات نہیں پائے جاتے. بس جس انداز پر انہیں خلق کر دیا گیا اسی انداز پر وہ قائم ہے. نہ انہیں بھوک کی خواہش ہے، نہ انہیں ذریعے معاش کی ضرورت ہے کہ وہ روٹی کمائیں، ذریعے معاش تلاش کریں. نہ انہیں بھوک کی احتیاج ہوتی ہے، نہ انہیں افزائش نسل کی ضرورت ہے. یعنی ملائکہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ نسل بڑھائیں جیسا کہ انسانوں میں ہے. شادی بیاہ ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، نسل آگے بڑھتی ہے. یہ بات ملائکہ میں نہیں ہے. نہ خواہشات ملائکہ میں ہے اور نہ انہیں کسی چیز کی احتیاج ہے. بس جس کنڈیشن میں انہیں پیدا کر دیا گیا، جس انداز میں انہیں خلق کر دیا گیا، بس وہی کر رہے ہیں اور ویسے ہی ہیں. جب تک اللہ چاہے گا وہ عبادت الہی میں مصروف رہیں گے. بس انہیں عبادت سے کام ہے. کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی قیام کی حالت میں ہے تو قیام کی حالت میں ہے. لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا.
ملائکہ سے افضل قرار دیا، اور اگر افضل نہ ہوتے، اگر انسان افضل نہ ہوتا تو آدم کے سامنے ملائکہ کو سجدے کا حکم نہ دیا جاتا۔ اب یہ تھیوری کہ انسان پہلے بندر تھا، یہ دنیاوی تھیوری ہے، اسلام کی تھیوری نہیں ہے، اسلام اس کی رد کرتا ہے۔ آدم اللہ کے پہلے نبی زمین پر بھیجے گئے، انہیں سب کچھ عطا کر دیا گیا، تمام اسماء کی تعلیم انہیں دے دی گئی، زمین پر آئے تو ان کی اولاد آگے بڑھی۔ اولاد یہ نہیں ہے کہ اولاد کو سکھایا گیا، انبیاء نبی کی طرف سے آدم نبی تھے، تمام کاشتکاری کے سلسلے میں اللہ نے چیزیں مہیا کر دیں، اور آدمی ہی کی اولاد زمین پر کاشتکاری کرنا شروع کر دی، یعنی پہلی اولاد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دھیرے دھیرے ترقی کریں گے، نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں مکانات نہیں بنتے تھے، اس زمانے میں لباس نہیں تھا۔ سب سے پہلا لباس جو سی کر پہنا گیا وہ جناب ادریس نبی تھے، جنہوں نے لباس سی کر کے پہنا ہے، ورنہ اس سے پہلے درخت کے پتے، کھالے، مختلف چیزوں سے اپنے ستر پوشی کر لیا کرتے تھے، اپنے جسم کو چھپا لیا کرتے تھے۔ لیکن جناب آدم کی اولاد دھمبیا پال رہے ہیں، جناب آدم کی اولاد کاشتکاری کر رہی ہے۔ حابیل اور قابیل، یہ دو نام قرآن مجید میں آئے ہیں پہلی اولاد میں، جناب حابیل اور قابیل۔ حابیل ان کے پاس گوسفند تھے اور قابیل یہ کاشتکاری کرتے تھے۔ تو اب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اور حکم خدا یہ تھا کہ جو میری طرف سے تم پر وحی نازل ہوتی رہے، پیغام آتا رہے، اس کی پیروی کرنا، اس کا اتباع کرنا۔ اگر اس کا اتباع کرو گے تو تم کبھی پریشان نہیں ہوگے، غمگین نہیں ہوگے، اور یہ دیکھو خیال رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے کہ وہ یہ چاہے گا کہ انسان اللہ کے راستے سے ہٹ جائے، انسان کو بہکا دیا جائے، نافرمان بنا دیا جائے۔ اور یہ جو آپ کائنات میں دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی بت پرست ہے، کوئی ستارہ پرست ہے، کوئی آفتاب کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ماہتاب کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، یہ سب چیزیں ابلیس کی دین ہے، جس نے انسان کو گمراہ کر دیا اور گمراہ کر کے وحدہ لا شریک کی عبادت سے ہٹا دیا۔ لیکن یہ انبیاء اسی لیے آتے رہے تاکہ اللہ کو پہچنواتے رہیں، اللہ کی معرفت کراتے رہیں، اللہ کی عبادت کا سلیقہ سکھاتے رہیں، اور اس کی اطاعت کا حکم دیتے رہے۔ اسی لیے ہر دور ہر زمانے میں ایک نہ ایک نبی آتا رہا۔ تو جناب آدم کے بعد دیگر انبیاء آتے رہے، اور یہاں تک کہ اب قدرت نے جناب نوح کا ذکر کیا کہ ہم نے آدم کو چنا، وہ نوح ہوں، اور نوح کا انتخاب کیا۔ ظاہر کہ جناب نوح یہ سب سے پہلے نبی ہیں جن کو شریعت دی گئی، قانون دیا گیا، اصول دیا گیا کہ کس اصول کے تحت زندگی گزارا جائے، کس قانون کے تحت زندگی گزاری جائے۔ یہ قانون اللہ نے جناب نوح کو سب سے پہلے عطا کیا، اس لیے یہ نبی صاحب شریعت پیغمبر ہیں۔ اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ نوح ہوں، اور ہم نے نوح کا انتخاب کیا۔ جناب نوح یہ بھی تبلیغ کرتے رہے، پیغام الہی پہنچاتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے رہے۔ قرآن نے جناب نوح کا تذکرہ کیا ہے کہ 50 کم 1000 سال یعنی 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے صرف تبلیغ کی ہے، اور تقریباً 2000 سال آپ کی عمر ہے۔ آج ہمارے زمانے کے امام پر
یہ اعتراض ہوتا ہے اتنے دن کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ ابھی ہمارے امام کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ ابھی تقریباً 1200 سال ہوئے ہیں، اور جناب نوح نے صرف تبلیغ 950 سال کی ہے اور تقریباً 2000 سال کی زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود جناب نوح کو امت کی طرف سے اذیتیں پہنچتی رہیں، زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جناب نوح امت سے بددل ہو گئے۔ جناب نوح سے پہلے آدم سے لے کے نوح تک جتنے انبیاء آئے، کسی نبی کے دور میں عذاب نازل نہیں ہوا۔ یہ پہلے نبی جناب نوح ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے بد دعا کی کہ میں ان کو سمجھاتے سمجھاتے عاجز ہو گیا، تبلیغ کرتے کرتے عاجز ہو گیا، اور یہ نافرمان ہیں، یہ کہنا نہیں مانتے ہیں، لہذا تو ان پر عذاب نازل کر۔ اب ظاہر ہے کہ نبی بد دعا کر رہا ہے، تو نبی کی چاہے دعا ہو چاہے بد دعا ہو، اللہ کبھی رد نہیں کیا کرتا۔ اگر نبی دعا کرے تو دعا بھی سن لیتا ہے، اور اگر نبی بد دعا کر دے تو بد دعا بھی سن لیتا ہے۔ لیکن عزیزوں، بس فرق اتنا ہے کہ نبی بد دعا تو کرتا ہے، لیکن اللہ بد دعا میں جلدی نہیں کرتا، عذاب میں جلدی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، ہم نے انہیں خلق کیا ہے، یہ نافرمانی کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں، لہذا ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے انہیں گناہوں سے بچنے کے لیے ہدایت کی جا رہی ہے، لہذا جناب نوح نے بد دعا تو کر دی، لیکن بد دعا کے فوراً بعد عذاب نازل نہیں ہوا، بلکہ حکم خدا ہوا، اے نوح کھجورے بو، کھجورے بو، کھجور یعنی رطب، ظاہر کہ رطب بونا، درخت کا اگنا اور وہ تن آور ہونا، اور اس کے بعد پھر اس لکڑی سے کشتی کا بنایا جانا، یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، یہ مہینوں اور سالوں کا کام ہے۔ کئی سال تک درخت بوئے جاتے رہے، لکڑی اکٹھا کی گئی، اور اب جناب نوح کو حکم تھا کہ آپ اس کی کشتی بنائیں۔ ظاہر ہے کہ جناب نوح عراق کی سرزمین پر رہتے تھے، اور طوفان نوح بھی عراق میں مسجد کوفہ سے ایک تنور تھا، وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ لیکن جناب نوح جب کشتی بنا رہے تھے تو امت اس کا بھی مذاق اڑا رہی تھی کہ خشکی میں صحرا میں کشتی چلائیں گے، ظاہر ہے کہ وہاں پر پانی نہیں تھا، اور کشتی ہمیشہ پانی میں چلا کرتی ہے، تو جناب نوح کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اور یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے بارش ہونا شروع ہوئی، یہ عذاب الہی سب سے پہلی مرتبہ جناب نوح کی بد دعا سے آیا، اور اب جناب نوح نے زمین کی تباہی سے بچانے کے لیے اور بچنے کے لیے یہ کشتی بنائی، ایک ایک جوڑا تمام جانوروں کا کشتی میں سوار کرایا، انسانوں کو آواز دے دی کہ دیکھو کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، آج کوئی شے کسی کو بچا نہیں سکتی، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ 72 نفوس تھے جو جناب نوح کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے۔ پانی دھیرے دھیرے بڑھنے لگا، لیکن قرآن نے کسی اور کا ذکر تو نہیں کیا۔ تاریخ نے 72 کی تعداد بتائی کہ 72 نفوس کشتی پر سوار تھے، لیکن قرآن نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا، لیکن ایک فرزند کا تذکرہ کیا کہ نوح کا بیٹا کشتی پر سوار نہیں ہوا۔ نوح اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو آج کوئی نہیں بچا سکتا، جو کشتی پر سوار ہوگا بس وہی بچے گا۔
بیٹا کہنے لگے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، پہاڑ ہمیں بچا لے گا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پانی پہاڑ کی بلندی تک نہیں چڑھ جائے گا، لیکن بیٹا نافرمان ہے۔ عزیزوں، ایک باپ کی محبت نے کروٹ لی اور بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا دیے، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، ہلاک ہوا چاہتا ہے۔ قدرت نمونہ پیش کر رہی تھی دنیا کے سامنے کہ دیکھو، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر نافرمانی نبی کی کرے گا تو نبی بھی عذاب الہی سے اسے نہیں بچا سکتا۔ یعنی گویا رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی جب تک کہ اطاعت الہی نہ کی جائے، جب تک کہ اللہ کی فرما برداری نہ کی جائے، جب تک کہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی جائے۔ جو اطاعت کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ عذاب الہی میں غرق ہو جائے گا، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اولاد سے زیادہ کون قریب ہوگا، کون سگا رشتہ ہوگا اولاد کے علاوہ۔ قرآن نے اس واقعے کو پیش کر کے قیامت تک کے لیے دنیا والوں کے لیے نمونہ قرار دے دیا کہ نافرمانی کرنے والا ہلاک ہوتا ہے، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، نبی بھی نہیں بچا سکتا۔ بس عزیزوں، قرآن نے منظر پیش کیا کہ ادھر ایک موج آئی جو نوح کے بیٹے اور نوح کے درمیان میں حائل ہو گئی، اور نوح کا بیٹا عذاب الہی میں غرق ہو گیا۔ بس عزیزوں، جناب نوح کی کشتی نجات ہے، لیکن یہ کشتی نجات کب تک کی رہی؟ جب تک کہ عذاب رہا، اس وقت تک کے لیے کشتی نجات تھی، اور جب عذاب ختم ہوا تو اب نوح کی کشتی نجات نہیں رہی، ختم ہو گئی، کوئی جودی پر رک گئی۔ جو لوگ اس پر سوار تھے وہ اترے، اور اب پھر سے دنیا آباد ہوئی۔ اسی لیے جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پہلی اولاد آدم کی، اور اس کے بعد جو نسل چلی وہ نوح کی اولادوں سے آگے بڑھی، لہذا یہ آدم ثانی کہلائے۔ لیکن عزیزوں، کشتی نوح نجات کا ذریعہ تھی جب تک کہ طوفان تھا، اور جب طوفان ختم ہو گیا تو اب کشتی نوح نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن عزیزوں، ہمارے آپ کے نبی نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، ہمارے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جس نے اس سے روگردانی کی، تخلف کیا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ غرق ہو جائے گا۔ عزیزوں، کشتی نوح اس دور کے لیے تھی، لیکن اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول نے جس کو کشتی نجات بنایا ہے، کیا یہ محدود وقت کے لیے ہے؟ جب سے کشتی نجات اہل بیت کو بنایا اس وقت سے یہ کشتی نجات ہے، اور جب تک کہ دنیا قائم ہے اس وقت تک کہ اہل بیت کشتی نجات رہیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ جو اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو جائے وہ نجات پاتا رہے گا، اور جو ان سے روگردانی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ صلوات محمد علیہ۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ من رکبہا نجا ومن تخلف غرقان ہوا، جو اس پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو تخلف کرے گا، روگردانی کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بس عزیزوں، اب یہاں پر ایک سوال ہے، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کشتی نوح یہ لکڑی سے بنائی گئی تھی، اس کے تختے تھے، اس کی دیواریں تھیں، اس کی چھت تھی، چھت تاکہ بارش سے روکے، تختے تاکہ پانی پر تیرتے رہیں، چاروں طرف سے دیواریں تاکہ طوفان سے محفوظ رہیں۔ تو یہ کشتی نوح لکڑی کے ٹکڑوں سے بنی تھی، جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پایا۔ تو اہل بیت یہ نورانی مخلوقات ہیں، تو اہل بیت کی کشتی پر سوار ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت کی کشتی پر کیسے سوار ہوا جائے؟ مسئلہ یہ ہے، دو صورتیں ہیں۔
پہلی صورت یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، ان کی عظمت کا اقرار کرنا ہے، ان کو عظیم ترین شخصیتیں ماننا ہے کہ اللہ کے بعد رسول اور رسول کے بعد اگر کوئی عظیم ہے تو وہ آل محمد علیہ السلام ہیں۔ اس بات کا اقرار کرنا، تو ان کی فضیلت کا اقرار کرنا، ان کی بزرگی کا اقرار کرنا، ایک یہ ہے۔ تو پہلی منزل اقرار ہے، اور ظاہر ہے کہ کون ایسا مسلمان ہوگا کہ جو اہل بیت کی فضیلت سے منکر ہوگا؟ ہر ایک اہل بیت کی فضیلت سے کو مانتا ہے، اس لیے کہ قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، قرآن اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ آئے مودت کے ذریعے ان کی محبت کو واجب قرار دیا گیا، آئے مبیلہ کے ذریعے سے ان کی عظمت کو نصارہ نجران کے سامنے پیش کیا گیا، آئے تطہیر کے ذریعے سے ان کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان کیا گیا، سورہ حل عطا کے ذریعے سے ان کی عظمتوں کو بتایا گیا۔ یعنی قرآن مجید کے سورے، قرآن مجید کی آیتیں اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہی ہیں، تو کون مسلمان ہے کہ جو اہل بیت کی فضیلت سے انکار کرے گا؟ ہر ایک مانتا ہے کہ آل محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں، تعریفیں کرتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف اقرار کر لینا کافی ہے؟ نہیں، اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ پھر دوسرا جملہ کہوں کہ محبت، تو کیا صرف محبت کر لینا کافی ہے؟ عزیزوں، اگر محبت کر لینا کافی ہوتا تو کبھی پروردگار عالم اپنے ان بندوں سے یہ نہ کہتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ عزیزوں آیہ کریمہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اس دور میں کچھ ایسے تھے کہ جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اب یہ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، اور دلیل بھی ہے۔ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کو چاہتا ہوں، تو اللہ کی محبت کرنے والوں کے دعوے کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ زبانی دعویٰ اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اس نے زبانی دعویٰ نہ قبول کیا، بلکہ اس نے ایک معیار بتایا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ دعویٰ تمہارا زبانی کافی نہیں ہوگا، پھر کیا کریں؟ فاتبعونی، تم میرے رسول کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، بے شک وہ بہت بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ تو یہ ہے محبت الہی، اللہ کی محبت۔ تو جب اللہ کی محبت کافی زبانی دعویٰ نہیں قبول کیا جائے گا کہ تم زبانی کہو کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، تو اللہ اس دعوے کو نہیں قبول کرے گا جب تک کہ دلیل نہ دو۔ اور دلیل کیا ہے؟ رسول کا اتباع، رسول کے نقش قدم پر چلنا۔ تو عزیزو، اسی طرح سے اگر آج ہم یہ کہیں کہ ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، ہم اہل بیت کو سے محبت کرتے ہیں، تو عزیزو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کو چاہتے ہیں، یہ ہمارا زبانی دعویٰ ہے۔ اس زبانی دعوے کی تصدیق کے لیے ہمارے عمل کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگی، ہمارا عمل اہل بیت کے عمل کے نقش قدم پر نظر آئے، اگر وہ نماز شب پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز شب پڑھتے ہوئے نظر آئیں، اگر وہ نمازوں کو اول وقت پڑھتے ہیں تو ہم بھی نمازوں کو اول وقت پڑھتے ہوئے نظر آئیں، اگر وہ مستحبی نمازیں پڑھتے تھے تو ہم بھی مستحبی نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں، اگر وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے تو ہم بھی سچ بولتے ہوئے نظر آئیں، اگر وہ کسی کے مال کو غصب نہیں کرتے تھے تو ہم بھی کسی کے مال کو غصب نہ کریں۔ یعنی جتنے اچھے صفات آل محمد میں تھے، ہم اپنے اندر وہ اچھے صفات پیدا کریں، اور جتنے برے صفات ہیں اہل بیت میں نہیں تھے، ہمیں بھی اپنے کو اس برے صفات سے دور کرنا پڑے گا۔
اگر ہم نے اپنے کو اس سانچے میں ڈھال لیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کشتی اہل بیت پر سوار ہیں، ہم کشتی اہل بیت پر سوار ہیں، اہل بیت کے تابع ہیں، جو اہل بیت کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، جو اہل بیت جس چیز سے منع کر رہے ہیں ہم اس سے رک رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال لیا تو ہم کشتی اہل بیت پر سوار نظر آئیں گے، اور جب کشتی اہل بیت پر سوار ہوں گے تو پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو کشتی اہل بیت پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس نے روگردانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ بس عزیزوں، یہ کشتی اہل بیت محدود وقت کے لیے نہیں ہے، 1400 برس سے کشتی اہل بیت آگے بڑھ رہی ہے۔ جو ان سے متمسک ہو رہا ہے، جو ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، وہ کشتی اہل بیت پر سوار ہے، اور یہ کشتی اہل بیت قیامت تک کے آگے بڑھتی رہے گی۔ یہ ایک دائمی کشتی نجات ہے جس کو رسول نے اہل بیت کی کشتی کہا۔ بس عزیزوں، یہ کشتی اہل بیت سن 60 ہجری میں حسین کی صورت میں اپنے ساتھ نجات پانے والوں کو لے کر چلی، اور یہ کہتی بھی چلی کہ دیکھو جو ہم نکلے ہیں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، جو بھی میرے ساتھ آئے وہ یہ سوچ کر آئے کہ ہمیں شہید ہونا ہے۔ ہم مال اور دنیا کی مال و لالچ میں نہیں جا رہے ہیں، دنیا کی لالچ میں نہیں جا رہے ہیں، مال و زر کی لالچ میں نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ ہاں عزیزوں، سن 60 ہجری حسین نے مدینہ چھوڑا، 2 محرم 61 ہجری کو وارد کربلا ہوئے، لیکن حسین علیہ السلام مدینے سے پہلے مکے آئے ہیں۔ مکہ کل میں عرض کر چکا جو جائے امن ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس جائے امن کو قائم رکھا اور اس کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا، ورنہ تمام مسلمان حج کرنے کے لیے آیا تھا مکے، اور امام حسین 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرہ مفردہ میں بدل کر مکے سے عراق کی طرف نکل رہے تھے، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اگر میں یہاں پر رک گیا اور ارکان حج بجا لانے لگا تو مجھے عین ارکان حج میں قتل کر دیا جائے گا، یہ یزیدی منصوبہ پہ عمل ہوگا، یہاں پر یزیدی کارندے آ چکے ہیں، لہذا امام نے مکے کی سرزمین کو، امن کی جگہ کو پامال نہیں ہونے دیا۔ لیکن عزیزو، اس سے پہلے عراق سے خطوط آ رہے تھے، اے فرزند رسول، ہم بے امام کے ہیں، ہمارا کوئی راہبر نہیں ہے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ عراق آ جائیں، ہم آپ کی امامت کو مانیں گے۔ 1 خط نہیں، 2 خط نہیں، تاریخ لکھتی 1200 خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس صرف کوفے سے آئے ہیں، اور آخری خط جو آیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نہیں آئے تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا کا دامن پکڑیں گے اور ان سے شکوہ کریں گے کہ ہم بلاتے رہے اور آپ نہیں آئے۔ جب اس طرح کا خط آیا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے بھائی جناب مسلم بن عقیل کو بلایا، اے مسلم، چچا زاد بھائی ہیں، اے مسلم، ہم تم کو کوفے بھیج رہے ہیں اپنا نائب بنا کر، جاؤ، جا کر وہاں کے حالات کو دیکھو اور جیسا ہو مجھے اطلاع کرنا۔ جناب مسلم بن عقیل مکے سے روانہ ہوئے، کوفے آئے، اور جب کوفے میں پہنچے تو 18,000 مسلمانوں نے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، 1 2 نہیں، 18,000 مسلمانوں نے۔ جناب مسلم بن عقیل سب سے پہلے جناب مختار کے گھر میں قیام کیا، لیکن جب جناب مختار قید کر لیے گئے تو جناب مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں آ گئے، اور جو کوفے کا حاکم تھا لوگوں نے اس کی بیعت توڑ دی تھی، اس کی نافرمانی کرتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی بیعت جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کر لی تھی،
اور تاریخ میں یہ لکھا کہ جب جناب مسلم نے یہ دیکھا کہ 18,000 مسلمان بیعت کر چکے ہیں تو آپ نے فوراً امام کو خط لکھا، آقا اب آپ کوفے آ جائیں، کوفے آ جائیں۔ ادھر خط روانہ ہوا، لیکن ادھر یزید ملعون نے ابن زیاد ملعون کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ ادھر کوفے والے امام حسین علیہ السلام کی آمد کے منتظر تھے، اور ادھر ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا۔ کیسے داخل ہوا؟ اپنا بھیس بدل کر، سادات کا لباس پہن کر، سیاہ عمامہ سر پر باندھا، چہرے کو نقاب سے چھپایا، گھوڑے پر سوار۔ کوفے والے سمجھے کہ شاید آقا حسین آ گئے ہیں۔ تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی، مجمع استقبال کے لیے نکلا، اور مجمع اپنے ساتھ لے کر دارالامارہ تک آیا۔ اس نے چہرے سے نقاب کو نہیں ہٹایا، لیکن جب دارالامارہ کے دروازے پر پہنچا تب اس نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ حسین تو نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد آ گیا۔ مجمع منتشر ہو گیا، دارالامارہ میں داخل ہو گیا، اور اس نے کوفے کے سربراہ لوگ، جو امیر لوگ تھے، جو قبیلے والے سردار تھے قبیلوں کے، ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد مختلف طریقے سے ڈرایا دھمکایا کہ دیکھو کوفے میں بد امنی پیدا نہ کرو، یزید کی اطاعت کرتے رہو، اور اگر کسی نے یزید کی نافرمانی کی تو اس کا جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ مسلم بن عقیل حسین کے نمائندے بن کر کوفے میں آئے ہیں، اگر انہیں کسی نے پناہ دی، کسی نے ان کی حمایت کی تو اس کا جان و مال یہ محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ اس نے مسجد کوفہ سے اعلان کر دیا۔ بس عزیزوں، جناب ہانی کیا جناب مسلم بن عقیل قیام کیے ہوئے تھے، لیکن خفیہ طور سے ہر ایک کو معلوم نہیں تھا۔ ابن زیاد کا ایک نمائندہ آتا ہے مسجد کوفہ میں، حبیب ابن مظاہر کے پاس بیٹھ گیا۔ حبیب ابن مظاہر نماز پنجگانہ اور نماز واجبی نماز کے بعد مستحبی نمازیں پڑھتے تھے۔ ان نے دیکھا یہ متقی پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، سمجھ گیا کہ یہ اہل بیت کے دوست ہوں گے، ان کے ذریعے سے مسلم بن عقیل کا سراغ پتہ چل سکتا ہے۔ یعنی گویا اس زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی شناخت کثرت عبادت کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اور یہ اجنبی بن کر آیا اور کہا کہ میں نے نظر مانی ہے، کچھ رقم لے کر آیا ہوں، اور یہ رقم میں مسلم بن عقیل کو دینا چاہتا ہوں۔ جناب حبیب بن مظاہر اس کی چالاکی و مکاری کو نہیں سمجھ سکے، اور جب اس نے قسم کھا لی اور اعتبار دلا دیا تو جناب حبیب نے اس شخص کو جناب مسلم تک پہنچا دیا، اور وہ شخص حالات کو دیکھتا رہا اور ابن زیاد کو خبر کرتا رہا، یعنی جاسوس تھا ابن زیاد کا۔ اور اس کے بعد جناب ہانی ابن عروہ کو دربار میں بلایا گیا۔ جناب ہانی ابن عروہ سے کہا گیا کہ تم نے جناب مسلم کو اپنے کیا پناہ دی ہے؟ تو پہلے تو جناب ہانی نے انکار کیا، لیکن جب وہ جاسوس سامنے آ گیا تو جناب ہانی خاموش ہو گئے، سمجھ گئے کہ ابن زیاد کو اس خفیہ باتوں کی رپورٹ مل چکی ہے۔ بس جناب ہانی کو گرفتار بتاتی ہے کہ جناب مسلم مسجد سے نکلے، راستے میں ایک مقام پر بیٹھ گئے، ایک دروازہ کھلا، عورت دروازے پر آئی، اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص ہے جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا ہے بھائی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جناب مسلم نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، میں پیاسا ہوں۔ وہ گئی پانی لے کر آئی، جناب مسلم نے پانی پیا، پھر اس نے دروازہ بند کر لیا، پھر دوبارہ دروازہ کھولا کیونکہ اس کا بیٹا گھر میں نہیں تھا، یہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اور جب دوبارہ دروازہ کھولا تو دیکھا پھر وہ شخص بیٹھے ہوئے۔ کہا کہ بھائی تمہیں نہیں معلوم کہ شہر کے حالات خراب ہیں، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ تو جناب مسلم نے جواب دیا وہ اپنے گھر کہاں جائے کہ جس کا گھر ہی نہ ہو، ہم تو غریب الوطن ہیں، ہم مسافر ہیں، ہمارا گھر یہاں نہیں ہے۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ مسلم بن عقیل۔ چاہنے والی تھی، گھر کا دروازہ کھول دیا، آئیے میرے گھر میں آپ مہمان بن کر رہیے۔ مصلی حجرے میں بچھا دیا،
کھانا لا کر رکھا، پانی لا کر رکھا، لیکن جناب مسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ عبادت الہی میں رات بسر کی، رات عبادت الہی میں بسر کی، اور جب اس خاتون کا بیٹا گھر میں آیا اور اس کی ماں کو، اس نے اپنی ماں کو حجرے میں جاتے ہوئے دیکھا، پوچھا حجرے میں کون؟ ماں نے بتا دیا کہ میرے گھر میں آج مسلم بن عقیل مہمان ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ جو مسلم کی خبر دے گا اس کو انعام دیا جائے گا، انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ صبح ہونے نہ پائی تھی کہ یہ گھر سے نکلا، جا کر اس نے ابن زیاد کو خبر کی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں مہمان ہیں۔ بس عزیزو، محمد بن اشعث 500 سواروں کو لے کر جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بڑھا۔ جناب مسلم نماز فجر پڑھ چکے تھے، ابھی مصلی پر تھے کہ کانوں میں گھوڑوں کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ مصلی سے کھڑے ہوئے، زرہ پہنی، تلوار حمائل کی، گھر سے نکلنا چاہتے تھے۔ طاوا نے پوچھا کہاں چلے؟ کہا کہ تم نہیں سن رہی ہو کہ یہ فوج میری گرفتاری کے لیے آ رہی ہے؟ کہا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں اور ان سے مقابلہ کریں گے۔ کہا کہ گھر میں رہ کر دفاع کریں۔ کہا کہ اگر میں گھر میں رہا تو یہ فوج تمہارے گھر میں داخل ہو جائے گی، میں یہ نہیں چاہتا کہ فوج تمہارے گھر میں داخل ہو۔ عزیزوں، یہ بنی ہاشم کی غیرت تھی، بنی ہاشم کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ فوج کسی گھر میں آئے۔ میں کہوں گا اے جناب مسلم، ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، یہ ایک مومنہ کا گھر ہے، ارے وہ حسین کا گھر ہے، جہاں شہادت حسین کے بعد خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، مال و اسباب لوٹا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں، جناب مسلم نکلے، شجاع بہادر، جنہوں نے جناب عباس علیہ السلام کو فن سپاہ گری سکھائی تھی، جو فن سپاہ گری کے ماہر تھے، لیکن کوفے میں تنہا لڑ رہے ہیں۔ 500 سوار آئے، پھر فوج آئی، پھر 500 سوار آئے، پھر 500 سوار آئے، یہاں تک کہ ابن زیاد کو کہنا پڑا ایک شخص کی گرفتاری کے لیے اتنی فوج نہ کافی؟ تو محمد بن اشعث نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا تو نے کسی کوفے کے بنی بقال کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے۔ سمجھ گئے کہ مسلم کو ایسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزوں، یہ وہ بہادر جو تیروں کا مقابلہ کر رہا تھا، تلواروں کا مقابلہ کر رہا تھا، نیزے کا مقابلہ کر رہا تھا، کوٹے کی چھتوں پر سے آگ برسائی جا رہی تھی اور تلا جناب مسلم لڑ رہے تھے۔ ایک گڑھا کھودا گیا جسے خش و خاشاک سے پر کیا گیا اور جناب مسلم بن عقیل لڑتے لڑتے آگے بڑھے، دھوکے سے اس گڑھے میں آپ گر گئے، اور جب گرے تو فوج نے بڑھ کر انہیں گرفتار کر لیا، دربار ابن زیاد میں لے کر پہنچے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ پانی مانگا، لیکن جب پانی قریب آیا چاہتے تھے پیے، خون کے قطرے گرے، پانی پھینک دیا، پھر دوبارہ پانی لیا، پھر خون کے قطرے گرے اور پانی میں مل گئے۔ کہا کہ اب میری تقدیر میں پانی نہیں ہے۔ میں کہوں گا ہاں اے مسلم، اچھا ہوا آپ نے پانی نہیں پیا، اس لیے اگر آپ پانی پی لیتے تو آپ پیاسے نہ رہتے، سیراب ہو جاتے۔ ارے آپ سیراب ہوتے اور کربلا میں آپ کا آقا پیاسا شہید ہوتا۔ اس مصیبت میں جناب مسلم شریک ہو گئے کہ دنیا سے جا رہے ہیں تو پیاسے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ کسی نے کہا کہ اے مسلم، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو جناب مسلم نے جواب دیا کہ میرا امیر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیز و جناب مسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ عمر سعد کو قریب بلایا، کہا کہ میں کوفے میں آیا تھا، میں نے حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا، کوفے آنے کی دعوت دی ہے، لہذا انہیں خط لکھ کر منع کر دو کہ کوفے نہ آئیں۔ کہا کہ یہ ہمیں اختیار ہے، چاہے ہم اس پر عمل کریں اور چاہے نہ کریں۔ کہا کہ دوسری وصیت کیا ہے؟ کہا کہ دوسری وصیت یہ ہے کہ میں کوفے میں آیا تو میں قرض دار ہو گیا ہوں، لہذا میری زرہ بیچ کر وہ قرضہ ادا کر دیا جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ جب میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھے دفن کر دینا۔ بس عزیزوں، ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جاؤ
اور وہاں جا کر قتل کر کے ان کے لاشیں کو زمین پر پھینک دو بلندی سے۔ جناب مسلم دارالامارہ کی چھت پر گئے، جلاد ساتھ ہے، دارالامارہ کی چھت پر پہنچے۔ جناب مسلم نے کہا کہ ایک میری خواہش ہے۔ وہ کیا؟ کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ مکے کا رخ کیا، آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ ادھر حسین منزل پر قیام کیے ہوئے تھے، ایک مرتبہ جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اس لیے جواب دینا، سلام کرنا ہے مستحب، اور جواب سلام ہے واجب، اور امام کے لیے دوری اور نزدیکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ادھر مسلم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ادھر حسین نے کہا وعلیکم السلام۔ عزیزوں، یہ آواز، یہ جواب سلام جناب زینب نے سن لیا، آگے بڑھی، اے بھیا یہ آپ نے کس کو جواب سلام دیا؟ اے بھیا میں کسی کو سلام کرتے ہوئے تو نہیں پا رہی ہوں۔ کہا کہ بہن زینب، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ کوفے میں میرا بھائی مسلم مجھے آخری سلام کر رہا ہے، یہ جواب میں نے اپنے بھائی مسلم کو دیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں، حسین علم امامت سے سب جانتے تھے، لیکن ظاہری شواہد آپ دیکھنا چاہتے تھے، اور خبر شہادت مسلم کی خبر چاہتے تھے کہ کسی صورت سے میرے سامنے آ جائے۔ ایک منزل پر قیام ہے، اور کوفے کی طرف سے ایک ناقہ سوار آ رہا ہے۔ حسین نے چاہا اس ناقہ سوار کو بلائیں اور اس سے کوفے کے حالات دریافت کریں۔ اس نے اپنا راستہ بدل دیا۔ حسین کے 2 جانثار آگے بڑھے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے، اور کوفے کے آنے والے اس سوار سے کوفے کے حالات کو پوچھا، واپس آئے اور کہا کہ اے آقا فلاں منزل پر آپ نے کوفے کے آنے والے سوار سے کچھ چاہتے تھے کہ دریافت کریں، لیکن ہم چلے گئے تھے اور ہم نے جا کر دریافت کر لیا۔ اے آقا کہیے تو تنہائی میں آپ سے بتائیں، اور کہیے تو سب کے سامنے۔ امام نے کہا نہیں، جو سنا ہے سب کے سامنے بیان کر دو۔ کہا کہ آقا وہ کہتا تھا کہ جب ہم کوفے سے چلے ہیں تو ہانی اور مسلم قتل کیے جا چکے تھے، اور ان کے سروں کو دارالامارہ کے دروازے میں ٹانگا گیا تھا، اور ان کے لاشوں میں رسن بندھی ہوئی تھی، اور بازاروں سے ان کے لاشیں کو کھینچا جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں، یہ ظاہری خبر شہادت جناب مسلم بن عقیل کی حسین کے پاس آئی۔ امام حسین اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، خیمے میں آئے، بس آخری کلام میں خیمے میں آئے، آ کر آواز دی، بہن زینب ذرا رقیہ کو بلاؤ۔ یہ رقیہ کون ہے؟ یہ جناب مسلم کی کمسن بچی ہے۔ رقیہ آئیں، حسین نے زانو پر بیٹھالا، اے بہن فلاں مقام پر میں نے گوشوارے خریدے تھے، وہ بندے مجھے لا کر دو۔ جناب زینب نے گوشوارے لا کے دیے۔ حسین نے اپنے ہاتھ سے اس بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنائے، سر پہ دست شفقت پھیرا۔ عزیزوں، بنی ہاشم کی بچی تھی، ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی اور چچا کے چہرے کو دیکھ کر سوال کیا، اے چچا جان میرے بابا کی خیر تو ہے؟ اے چچا یہ آپ کا سلوک یتیموں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ بس عزیزوں، حسین نے سر جھکا لیا، اے بیٹا آج سے مجھے اپنے بابا کی جگہ پر سمجھنا۔ میں کہوں گا آقا یتیم مسلم ہے جس کو آپ نے سر پہ دست شفقت پھیرا، جس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے، لیکن آپ کی ایک یتیمہ آپ کے بعد کربلا کے میدان میں جناب سکینہ ہے، لیکن آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کو کوئی گوشوارے پہنانے کے لیے نہیں آ رہا تھا، سر پہ دست شفقت پھیرنے نہیں آ رہا تھا، بلکہ خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، سکینہ کے منہ پر تماچے مارے جا رہے تھے، کانوں سے گوشوارے کھینچے جا رہے تھے، اس طرح سے کھینچے گئے کہ کانوں کی لویں پھٹ گئی، خون کانوں سے جاری ہوا۔ سکینہ فریاد کر رہی تھی، اے چچا مدد کے لیے آؤ، اے بابا مدد کے لیے آؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہ